बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बड़ा कारनामा, बड़ा शानदार कारनामा, वो एक तारीख़ी अमल है। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी क़यादतें आई हैं या हुक्मरान आए हैं, वो बातें ज़रूर करते थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। दूसरी तरफ जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने लोगों पर भी एहतसाब का अमल शुरू किया और वीआईपी प्रोटोकॉल के ख़ात्मा के लिए अपने लोगों को भी एक ही सफ़ में खड़ा किया और मुखालफिन को भी एक ही सफ़ में खड़ा किया, तो वो लोग जिनको घर में जानता कोई नहीं, वो भी अब चीखने लग गया और उन्होंने कहा कि हमसे जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, हमारी जानों को ख़तरा है। उनको असल मसला क्या है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इनकलाब लेकर आए हैं, और ये आज के दिन ही इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में नादरा इंचार्ज गिरफ़्तार हुआ है जो जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्वस था और पाकिस्तानी शहरियों को जो उनका हक़ है सिटीज़नशिप का, वो उनसे छीनकर जाल साजी के ज़रिए दूसरे लोगों को, और उसमें कई दुश्मनों को भी नवाजा गया। और ये एक गिरोह था, उस गिरोह में ये नादरा का जो जाली नादरा शनाख्ती कार्ड है, ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था। इसमें पहले भी बड़े लेवल के जो अफसरान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और अब ये जो गैंग गिरफ़्तार हुआ है, एफआईए ने उमरकोट के नादरा इंचार्ज नूर मोहम्मद भंबरों को भी गिरफ़्तार कर लिया है। एफआईए ज़राए का ये कहना है कि अलकायदा दहशतगर्द ग्रुपों को जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के केस में मज़ीद ये पेशरफ्त हुई है, और ये जो दहशतगर्दों को जाली शनाख्ती कार्ड बना कर देते थे, और आपको याद होगा कि एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ था और पाकिस्तान के कोने कोने से जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर क़याम पज़ीर हो गए थे, और उनको शनाख्ती कार्ड भी बना कर दिए गए थे, और उसमें वहाँ के मकामी लोग भी इन्वॉल्व थे और उसमें नादरा के लोग भी इन्वॉल्व थे, और वो केस बड़ा हाईलाइट हुआ था और उसके में बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ हुई थी। अब बिल आखिर जो मामला है वो सामने आया है और उसमें ये पेशरफ्त हुई है। एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने उमरकोट में कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ़्तार किया है। एफआईए के मुताबिक नूर मोहम्मद कराची में तैनाती के दौरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का उस पर इल्ज़ाम है। गिरफ़्तार नादर इंचार्ज उमरकोट के गाँव छोर का रिहायशी है। इस केस में डिप्टी डायरेक्टर नादरा और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत कई मुलज़मान पहले ही गिरफ़्तार हैं। 2 दिन कबल एफआईए ने इंकशाफ किया था कि नादरा के डाटा बेस में अफगान एजेंसी एनडीएस ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शनाख्ती कार्ड डलवाए, और उसमें ये सारे के सारे लोग मुलव्वस थे, और ये जो गद्दारी कर रहे थे और ये जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे थे, इनका मकसद सिर्फ क्या था, सिर्फ पैसा लेकर इन्होंने ये सारा कुछ किया। और ये जो साबका हुकूमतें हैं उनमें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, उज़ैर बलोच जैसा शख्स अगर पाकिस्तान के राज ईरान को बेचता था या ईरान को इन्फॉर्मेशन देता था ईरानी एजेंसियों को, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो बग़ैर जो आसिफ जरदारी है या सिंध हुकूमत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके बगैर ये सारा कुछ करता हो? या अगर शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलों में भारतीय लोग जो एजेंट थे वो बतौर मज़दूर काम करते थे और वो पूरे मुल्क में ट्रैवल करते थे, तो क्या शरीफ ख़ानदान को इल्म नहीं था? तो ये लोग सारा कुछ जानते हैं। ये सारा कुछ जानते हुए सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ अपने मफादात के लिए, सिर्फ जो ब्लैक मनी है वो इकट्ठी करने के लिए ये मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। अब इसमें नैब ने ये कहा है, एफआईए सिंध जोन 1 के जो आमिर फ़ारूक हैं डायरेक्टर, उन्होंने आज इस पर अपनी जो गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इंकशाफ किया है कि नादरा से टीटीपी और अलकायदा के दहशतगर्दों को कार्ड बनवा कर दिए गए। भारतीय शहरी इमरान अली का शनाख्ती कार्ड भी बनाया गया था जो सफूरा हमले में मुलव्वस था। डायरेक्टर एफआईए ने बताया कि चीनी कौंसल खाने पर हमले में भी शनाख्त तब्दील की गई थी, और नादरा से अल्लाह नज़र और कौम परस्त दहशतगर्दों ने भी शनाख्ती कार्ड बनवाए। आमिर फ़ारूकी के बयान के मुताबिक इस सिलसिला में नादरा सिंध के कई मुलज़िम मुलव्वस हैं, और ये जो नादरा सिंध है ये सारे का सारा, क्योंकि जो वहाँ पर अगर कोई नैब का दफ्तर है, आसिफ जरदारी क्यों चाहते हैं कि उनके जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद नैब से कराची नैब में मुंतकिल किए जाएँ। वो जो कुछ कराची में, चाहे वो कोई वफाकी इदारा क्यों नहीं है, वो सिंध हुकूमत और जरदारी माफिया के बगैर नहीं चल सकता। एक वक्त आपको याद था
کہ ہمارے ٹی وی چینلز وہ خبر چلاتے تھے جو الطاف حسین چاہا کرتے تھے، کیونکہ ٹی وی چینلز جن کا پورا جو سیٹ اپ تھا، یہ ہیڈ آفس تھا، وہ کراچی میں ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں وہ دبئی چلا گیا یا الطاف حسین کا وہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی پورے سندھ میں جو آصف زرداری اور بلاول زرداری کا اثر و رسوخ ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے کوئی بھی اتھارٹی ہے، چاہے وہ وفاقی اتھارٹی کیوں نہیں ہے، اب وفاق میں تو اب ان کے خلاف حکومت آئی ہے، پہلے یا تو فرینڈلی اپوزیشن تھی یا ان کی اپنی حکومت تھی۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ جو نادرا نے سندھ نادرا نے اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ غداری اور دشمنی کی، اور جس میں یہ سارے کے سارے افسران ملوث تھے، سینئر لیول کے افسران اس میں ملوث تھے، اور کیسے بھارتی لوگوں کو اور پھر قوم پرست جو لوگ ہیں جو دہشت گردی پر اتر آئے ہیں، یا افغانی ہیں، القاعدہ کے لوگ ہیں، یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان سب کو جو یہ شناختی کارڈ دینے میں ملوث ہیں، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور کلبھوشن کی طرح یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ کاش بلاول زرداری ان کے خلاف بھی بات کریں۔ کلبھوشن کے معاملے پر تو وزیر اعظم عمران خان جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے نکلے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور بھارت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایجنٹ اب جو بھارت کے کام کا نہیں ہے، یا بھارت جس سے منہ پھیر چکا ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سامنے لا کر پوری دنیا کے سامنے بار بار بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ وہ اب کلبھوشن کے حوالے سے تو کشمیر میں بھی بلاول زرداری کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نہیں کرتے تقریر، تو وہ یہ سندھ کے اندر ہونے والی دہشت گردیوں اور سندھ کے اندر ہونے والی بھارتی غداریوں پر نہیں بولتے، اس لیے نہیں بولتے کہ وہ خود انوالو ہیں اور ان کے اپنے لوگ اس سارے کے سارے معاملے میں انوالو ہیں۔ دوسری طرف اب جانتے ہیں پچھلے دنوں کیبنٹ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب جو وی آئی پی پروٹوکول ہے ہم اس کو ختم کریں گے اور سادگی کی طرف آئیں گے، اور یہ جو سیکیورٹی کے نام پر 15 20 جو سیکیورٹی اہلکاران ہیں، یہ ہر ایم این اے ایم پی اے یا منسٹر کو، یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، چاہے وہ منسٹر نہیں بھی ہے، چاہے وہ ایم این اے نہیں بھی ہے، لیکن وہ اس علاقہ کا اگر کوئی بڑا سیاسی وڈیرا ہے تو اس نے بھی سرکاری سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صرف سادگی تھی اور سب ایک جیسے تھے، تو اب یہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہونا ہوگا، اور ان لوگوں نے دہشت گردی کی آڑ میں بڑا پروٹوکول انجوائے کر لیا ہے، اور اب اس پروٹوکول کو ختم کرنا ہوگا، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ اپنی سیکیورٹی خود کروا سکتے ہیں، یہ پرائیویٹ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں جو عدالت جو حکومت ہے اس کی پرمیشن سے۔ تو ان کو سرکار نے یہ جو سارے کا سارا ان کو اتنا بڑا فری ہینڈ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر پہلا عمل درآمد کروایا گیا ہے، جو پہلا اس کے اوپر ایگزیکیوشن شروع ہوئی ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے شروع ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا نے نہ صرف اپنے وزیروں بلکہ جو سیاسی رہنما ہیں اور شخصیات ہیں ان سے بھی یہ سارے کا سارا جو سیکیورٹی واپس لی ہے۔ اس میں جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ ہیں، نون لیگ کے امیر مقام اور ڈاکٹر افتخار سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی، اس سے ایلیٹ فورس کے 8 اہلکار واپس لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمل ولی خان اور میاں افتخار حسین سے بھی ان کی حفاظت پر مامور ایلیٹ فورس کے تمام اہلکار واپس بلا لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی انور تاج اور سینیٹر ایوب آفریدی سے بھی سیکیورٹی واپس لی گئی، جبکہ ایم پی اے فلک ناز اور اے این پی رکن صلاح الدین سے بھی واپس بلائے گئے ہیں۔ سابق ڈی جی نیب خیبر پختونخوا ناصر فاروق اوان سے بھی 7 ایلیٹ اہلکار واپس لیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وہاں پر امیر مقام ہیں یا اے این پی کے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات پر بڑا اعتراض اٹھایا ہے، وہ واویلا کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سیکیورٹی واپس لی جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور وہ آج اس کے اوپر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف خیبر پختونخوا تک نہیں رکا بلکہ وفاق میں بھی یہ معاملہ آیا ہے، اور وفاق نے عمران خان نے وفاق کے وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور کابینہ ڈویژن اسلام آباد پولیس نے وزراء سے اضافی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی ہے۔ اب تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اتنے بڑے عہدوں سے بھی 7 وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔
IG اسلام آباد کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد وفاقی وزراء کی سیکیورٹی پر تعینات اضافی نفری واپس منگوا لی گئی ہے۔ وزراء کے پاس اسلام آباد پولیس کے صرف دو اہلکار سیکیورٹی پر معمول ہوں گے۔ ایک وزیر کے پاس سیکیورٹی پر معمول 5 اہلکاروں میں سے 3 کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ متعدد وفاقی وزراء کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے 2 اہلکار ڈیوٹی دیں گے، اور 7 ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو جو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ فی الحال نفری برقرار رہے گی، جبکہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو دی گئی اضافی نفری میں کمی کر دی گئی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور یہ اتنا بڑا انقلاب ہے، شیریں مزاری ہوں، پرویز خٹک ہوں اور باقی جو متعدد وزراء ہیں ان سے بھی اضافی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے۔ یہ کاش آج سے 20 سال پہلے ہو جاتا، لیکن جو دہشت گردی کے مختلف بینیفیشری ہیں پاکستان کے اندر، اس میں یہ ایلیٹ کلاس بھی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی آڑ میں جو پروٹوکول انجوائے کیا، اب یہ ان کے منہ کو لگ گیا ہے اور اب یہ رونا چیخنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اگر ایک وزیر کو 50 لوگوں کی سیکیورٹی چاہیے اور وہ کیا عوام پھر کہاں جائے گی، پھر عوام کی سیکیورٹی کون کرے گا؟ اور آئے دن یہ جو واقعات ہیں اور نفری کی کمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو پہلا جو ریاست کے مدینہ کی ریاست کا تحفہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات بڑی تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مخالفین اب خاموش ہو کر بیٹھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔